ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا 2 سالہ دودھ پیتا یہ یحییٰ نامی بچہ حافظ قرآن ہے، بلکہ پیدائشی طور پر حافظ قرآن ہے۔ ابھی حال ہی کے اندر سعودی عرب کے اندر عالمی قرأت کا مقابلہ ہوا، اس قرأت کے مقابلے کے اندر اس بچے نے حصہ لیا اور اس کو سند دی گئی باقاعدہ کم عمر ترین حافظ قرآن ہونے کی، کہ آج تک امت مسلمہ کے اندر اس سے کم عمر بچہ حافظ قرآن نہیں آیا۔ اس کے والدین کیا نیک عمل کرتے ہیں، اس کی والدہ کیا نیک عمل کرتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عظیم نعمت سے ان کو نوازا ہے۔ اس کی والدہ کا باقاعدہ انٹرویو ابھی عرب میڈیا کے اوپر چل رہا ہے عربی کے اندر۔ اس کی والدہ یہ بتاتی ہیں کہ جب یہ بچہ میرے بطن کے اندر تھا تو میں نے بڑے خوبصورت خواب دیکھے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ ایک جگہ بہت اونچی جگہ تھی، بڑی خوبصورت جگہ تھی جہاں سے بڑی خوشبوئیں آ رہی تھی، میں وہاں کھڑے ہو کر بڑی خوبصورت آواز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی کہ ایک آدمی میرے پاس آتا ہے کہ آپ کو سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بلا رہے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں اس آدمی کے ساتھ چل پڑتی ہوں، راستے کے اندر ایک بڑا پروقار چہرے والا بزرگ آدمی نظر آتا ہے۔ وہ ساتھ والا آدمی مجھے بتاتا ہے کہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتی ہیں جب میں ان کو دیکھتی ہوں تو میں حیران ہو جاتی ہوں اور خوش بھی ہوتی ہوں، پھر میں اس کے ساتھ آگے چل پڑتی ہوں، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتی ہوں۔ ایک خوبصورت دیوار ہے ان کے سامنے، وہ مجھے اس کے اندر ایک بڑا خوبصورت موتی لگا ہوا ہے، مجھے وہ کہتے ہیں اس موتی کو آپ لے لیں، اتار لیں۔ کہتی ہیں کہ میں وہ موتی اتار لیتی ہوں، صبح اٹھتی ہوں اور مجھے یہ خواب باقاعدہ یاد ہوتا ہے۔ ابھی میں یہ نیت کرتی ہوں کہ کسی عالم سے، کسی خواب کی تعبیر جاننے والے سے اس خواب کی تعبیر پوچھوں گی۔ کرتے کرتے اگلا دن آتا ہے، پھر اگلے دن میں ایک اور خواب دیکھتی ہوں۔ خواب یہ ہے کہ مطاف بیت اللہ کے اندر میں جا رہی ہوں، وہاں میرے لیے لوگ بڑے عزت احترام کے ساتھ جگہ خالی کر رہے ہیں اور مجھے بڑے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عزت احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ کے اندر لے جایا جاتا ہے۔ وہاں جا کر میں بیٹھتی ہوں، ذکر و اذکار کرتی ہوں۔ یہ خواب میں نے دیکھا، میں بڑی حیران ہوئی کہ کل بھی بڑا اچھا خواب آیا اور آج پھر۔ کہتی ہیں کہ اگلے دن مجھے خواب آیا کہ خواب کے اندر بڑی خوبصورت آواز کے اندر سورہ مریم کی آیت نمبر 7 کوئی تلاوت کر رہا ہے، جو اس سے پہلے مجھے یاد نہیں تھی۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں ایک ایسے اچھے بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو کہتی ہیں خواب سے جب میں بیدار ہوئی تو یہ آیت مجھے یاد تھی اور میں نے اس آیت کو اس دوران جب بچہ میرے بطن کے اندر تھا میں نے یاد کر لیا اور اس کو بار بار دہراتی رہتی، یہاں تک کہ یہ آیت مجھے ازبر یاد ہو گئی اور اسی وقت ہم نے نیت کر لی کہ جو بھی بچہ ہوا اس کا نام یحییٰ رکھیں گے۔ کہتی ہیں کہ خیر یہ بچہ ہوتا ہے، ہم اسی خواب کے مطابق اس کا نام یحییٰ رکھ دیتے ہیں۔ اور اس کی خالہ پھر بتاتی ہیں کہ اس سے عجیب ایک واقعہ کہ ایک دن یہ جب اس کی عمر 40 دن کے قریب تھی تو یہ اپنی والدہ کے ساتھ سویا ہوا تھا اور ایسے شہادت کی انگلی اوپر کی ہوئی تھی۔ میں حیران تھی کہ ایسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی یہ سوتے ہوئے دے رہا ہے۔ کہتے پھر اس سے عجیب بات یہ کہ 6 ماہ کا جب یہ ہوا تو سامنے دیوار پر لکھا ہوا تھا کلمہ، تو اس کو یہ پڑھ رہا تھا۔ ہم حیران ہوئے کہ اس عمر کے اندر تو بچہ بول نہیں سکتا اور یہ کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اور کہتی ہیں کہ اس کے دائیں ہاتھ کی جو انگلیاں تھیں 5 کی بجائے 6 انگلیاں تھیں۔ ہم ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے کہ ایک انگلی کٹوا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جیسے ہی لے کر گئے ڈاکٹر نے کہا نہیں اس کو اسی طرح رہنے دیں، اگر ایک انگلی کاٹ دیں گے یہ والی تو پھر یہ ہو جائے گی تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن بعد میں کہتی ہیں ہم نے غور کیا کہ وہ انگلی جو چھٹی تھی وہ جب ایسے ہاتھ کرتا تو ایسے لگتا جیسے اللہ لکھا ہوا ہے، تو یہ انگلی اسی طرح ہم نے ساتھ رہنے دی۔ کرتے کرتے یہ دوسرے بچوں کی طرح کھاتا پیتا روتا بھی، لیکن ایک بات اس کے اندر خاص تھی کہ جب یہ روتا تو اس کو قرآن مجید کی تلاوت سنائی جاتی تو فوراً خاموش ہو جاتا اور قرآن مجید پکڑایا جاتا تو یہ فوراً خاموش ہو جاتا۔ اگر ٹیلی ویژن کے اندر اس کے سامنے تلاوت لگا دی جاتی تو بالکل خاموشی سے اس کو سنتا رہتا۔
کرتے کرتے ایک دن اس نے جو ہے وہ کوئی سورت پڑھی، سورہ فاتحہ. تو اس کی والدہ پریشان ہوئی کہ یہ ویسے تو بات نہیں کرتا، اس نے یہ کیسے پڑھ دیا. تو کسی نے کہا جو ہے وہ محلے والوں میں سے کہ اس پر جنات ہیں، اس کو کسی عامل کو چیک کرواؤ، وہ اس کو دم وغیرہ کرے، اس پر پڑھ کر کچھ پھونکے، شاید اس کو جو ہے یہ بیماری دور ہو جائے، جنات اس پر حاوی ہیں. کہتی ہے میں اس کو ایک عامل کے پاس لے گئی، جیسے ہی اس نے قرآن پڑھ کر اس پر دم کرنا شروع کیا تو جو وہ قرآن پڑھتا آگے سے یہ بچہ بھی پڑھنا شروع کر دیتا. تو پھر وہاں سے اس بچے کا ہمیں پتہ چلا کہ یہ بچے کے اندر یہ چیز ہے. وہ عامل دم کرنے کی بجائے کہتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اپنے معجزات ظاہر کرنے کے لیے. تو اب اس کی حفاظت کرو اور کسی اور کے پاس نہ لے کر جاؤ. یہ بالکل قدرتی طور پر ہے اور آپ کا بچہ حافظ قرآن ہے. 2-3-4 جگہ سے اس نے اور پڑھا اور وہ بھی بڑا خوش ہوا، والدین بھی بڑے خوش ہوئے. اور آج یہ دن ہے کہ والدین سعودی عربیہ کے اندر جو عالمی قرأت کا مقابلہ تھا وہاں لے کر گئے اور یہ بچے نے سب سے کم عمر ترین حافظ قرآن ہونے کی سند وہاں سے وصول کی اور اس کو اعزاز یہ ملا. تو یہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اس طرح کی چیزیں آنا، خاص طور پر اس وقت جب سویڈن کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر اسلام مخالف چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. قرآن مجید کو جلایا جا رہا ہے. تو یہ قرآن مجید کو جلانے والوں کے لیے اس بچے کی صورت کے اندر بہت بڑی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جتنے مرضی قرآن مجید جلا لو، سینوں سے کیسے قرآن نکالو گے. اور خاص طور پر یہ سینے کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر قرآن مجید رکھا ہوا ہے. تو یہ آج کی مختصر سی اس بچے کی ہم نے جو ہے وہ زبردست سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی. اللہ تعالیٰ میرے آپ کے تمام مسلمانوں کے بچوں کو نیک کرے، حافظ قرآن، باعمل عالم دین اور باعمل مسلمان بنائے. تو یہ آج کی مختصر سی ویڈیو تھی، یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.